آپ کو اس سارے پیمانوں پر جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنا ہے. یعنی کہ دیکھیں اگر آپ فرض کر لیں پاکستان کا کمپیریزن کریں دنیا کے دوسرے ممالک کے کلبز کے ساتھ، جمز کے ساتھ یا فٹنس سینٹرز کے ساتھ، تو آپ کو بہت بڑا ڈفرنس نظر آئے گا. حیران کن حد تک ڈفرنس ہے. یعنی کہ کسی ملک کے اندر تو 6000 کلبز ہیں اور ہمارے پاس تو شاید 600 بھی نہیں ہوں گے. کسی ملک کے پاس فٹنس کے 10,000 سینٹرز ہیں تو ہمارے پاس تو 1000 سینٹرز بھی نہیں ہیں. جرمنی کے اندر جب یہ جو میرٹ سیٹ ہوتا ہے ایف ایس سی کے بعد، تو اس میں فٹنس کے لیے جو لوگ جوائننگ دیتے ہیں، جو لوگ وہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کا میرٹ ہائی ہوتا ہے. ان کی جو پیمنٹس ہوتی ہیں وہ سب سے ہائی ہوتی ہیں. اگر آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اوپر فٹنس لیول ہی دیکھ لیں ہمارے پلیئرز کا اور دنیا کے باقی پلیئرز کا، تو آپ کو فرق نظر آ جائے گا. دنیا کے اندر جب اولمپک گیمز ہوتی ہیں تو اس کے اندر ہماری اچیومنٹس اور دوسرے ممالک کی اچیومنٹس، وجہ کیا ہے؟ یہ اس بات کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ ہمارا جو فزیکل فٹنس کا لیول ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. جب ہمارا فزیکل فٹنس کا وہ لیول نہیں ہے تو آٹومیٹیکلی پھر ہماری ایفیشنسی، ہماری پروڈکٹیوٹی بھی خراب ہو رہی ہے. ہمارے اندر فائٹنگ اسپرٹ نہیں ہے، ہمارے اندر مایوسی زیادہ ہے. اور پھر اس کا ایک اور جو بہت بڑا فیکٹر ہے وہ ہے ایڈکشن، ڈرگز. آج ہمارے معاشرے کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، جس کے اوپر سیمینارز ہوتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، ٹی وی پر پروگرامات چلائے جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں پروگرام ہوتے ہیں. لیکن اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہی ہے، یونیورسٹیز کے اندر، سکولز کے اندر، کالجز کے اندر، سوسائٹیز کے اندر کلبز بنائے جائیں. فٹ بال کے کلب ہوں، ہاکی کے کلب ہوں، ایتھلیٹکس کے کلبز ہوں. اور دوسرا ایک اور بھی، یہ بھی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں کرکٹ کو بہت زیادہ رواج دیا گیا ہے. حالانکہ کرکٹ میں 22 پلیئر اگر ہوتے ہیں تو اس میں صرف 2 پلیئر ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ بزی ہوتے ہیں. لیکن آپ فٹ بال کی گیم کو دیکھیں، ایتھلیٹکس کو دیکھیں، ہاکی کو دیکھیں، اس میں تو سارے پلیئرز ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ ایکٹیو ہیں، موو کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور ایک بھرپور قسم کی گزار رہے ہیں. تو ہمیں اس کو بھی سمجھنا ہوگا کہ کرکٹ کو بھی کنٹینیو رکھا جائے، لیکن باقی سپورٹس کو بھی زندگیوں میں جگہ دی جائے تاکہ ہماری قوم کا جو فٹنس لیول ہے وہ امپروو ہو، ان کی ایفیشنسی بہتر ہو، ان کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہو اور وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ سامنے آ سکیں. اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سپورٹس نہیں کرے گا، گیمز نہیں کرے گا، تو اس کے اندر ایسی کیا خامیاں رہ جائیں گی، ایسی کیا کمزوریاں رہ جائیں گی. تو جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے ہم نے اپنے ایک لیکچر میں بات کی تھی کہ خوشی کی تلاش ہر انڈیویجول کی کوشش ہے کہ وہ اس کو کرے. جب آپ اس کو جائز سورسز، رائٹ سورسز نہیں دیں گے تو وہ غلط سورسز کی طرف جائے گا. تو سپورٹس ایک بہت بڑا ذریعہ ہے انسان کو خوشی دینے کا، انسان کو سیٹسفیکشن دینے کا، انسان کے اندر سے نیگیٹو انرجی کو ریلیز کرنے کا. دیکھیں دنیا کا ہر شخص رش آف بلڈ چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ رش آف بلڈ، کہ اس کے خون کی جو رفتار ہے وہ دن کے کچھ لمحات میں اتنی تیز ہو کہ اس کے ذریعے سے کچھ انزائمز، کچھ ہارمونز اس کی باڈی میں ایکسکریٹ ہوں اور اس کے ذریعے سے وہ خوشی حاصل کرے. اگر آپ اس کو سپورٹس کے ذریعے سے اپنے جسم کو دن میں آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں دیں گے تو پھر وہ کس طرف جائے گا؟ کوئی نہ کوئی نیگیٹو انرجی ڈھونڈے گا. وہ ٹیکسٹنگ کی طرف جائے گا، وہ کسی غلط ریلیشن کی طرف جائے گا، وہ ایموشنل انسٹیبلٹی کی طرف جائے گا، وہ اینگر کی طرف جائے گا، وہ کوئی ایسی نیگیٹو وے اختیار کرے گا کہ جس کے اندر وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرے گا. اور اسی وجہ سے ہمارے نوجوان بچے، نوجوان بچیاں بہت سی جو ہے وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو رہے ہیں کہ جو ہے وہ ان کی صحت کے لیے، ان کے ذہن کے لیے، ان کے کیریئر کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے نقصان دہ. تو لہٰذا ان کو اس بات پہ فوکس کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، آنے والی نسلوں کو سپورٹس ایکٹیویٹیز دینے پر بھی جو ہے وہ غور کرنا ہوگا تاکہ ہم ان کی پرسنالٹیز کو بہتر طریقے سے ڈیولپ کر پائیں اور اس میں تعمیر شخصیت کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ مثبت کردار ادا کر سکیں. اب اس حوالے سے کچھ چیزیں تو وہ ہوں گی کہ جو گورنمنٹ لیول پر ہوتی ہیں، اسٹیٹ کے لیول پر ہوتی ہیں، کہ بہت جو بڑے بڑے کلب بنائے جاتے ہیں جو سٹی کے لیول پر ہوتے ہیں، ٹاؤن کے لیول پر ہوتے ہیں، ولیج کے لیول پر ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے وہ تو ایک گورنمنٹ کا کام ہے. لیکن ہم اس کو کالونیز کے لیول پر مینج کر سکتے ہیں کہ ہر کالونی کے اندر کچھ جگہیں ایسی رکھی جائیں، جم کی جگہ رکھی جائے، کوئی فٹ بال گراؤنڈ رکھا جائے، ہاکی گراؤنڈ رکھا جائے، اس کو آباد رکھنے کی کوشش کی جائے تاکہ لوگوں کو اپنی ہی کالونی کے اندر وہ فیسلٹی پیش آئے. جیسے مسجد کی فیسلٹی ہوتی ہے، جیسے کسی اور جو ہے وہ مرکز کی یعنی کہ جو شاپنگ کی جگہ کی فیسلٹی ہوتی ہے، ایسے ہی سپورٹس بھی انسان کی ڈیمانڈ ہے. تو لہٰذا اس کی بھی پراپر جو ہے وہ ایکٹیویٹی رکھی جائے.
مزید اگر آپ کے گھر سے گراؤنڈ دور ہو، آپ اپنے بچوں کو یا بچیوں کو یا خاص طور پر لڑکیوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ گراؤنڈز میں نہیں جا سکتی اور کوئی جو نہیں کر سکتی، تو پھر آپ کے گھر میں کچھ رننگ مشینز ہوں جس کے اوپر بچیاں جو ہے وہ ایکٹیویٹی کریں تاکہ اس کے اندر نیگیٹو انرجی ریلیز ہو. کوئی نہ کوئی ایسی دن کے اندر وہ 15 سے 20 منٹ تک ایسی ایکٹیویٹی کریں کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کر پائیں، ریلیکس کر پائیں اور ان کی ٹینشن ریلیز ہو. دیکھیں سیرت کی روشنی میں بھی جو ہمیں تعلیم ملتی ہے وہ یہ ہے کہ پیدل چلنا ڈپریشن کا بہت بڑا علاج ہے. اور کیونکہ اس وقت ہمارے معاشرے میں ڈپریشن ایک بہت بڑی بیماری کے طور پر ایسا ایسا سامنے آ رہا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے فزیکل ایکٹیویٹیز کا کم ہو جانا. آج ہمارے بچے ہمارے وقت کا بڑا حصہ کہاں پر گزار دیتے ہیں؟ ٹی وی کے سامنے، کمپیوٹر کے سامنے، موبائل کے ساتھ، ویڈیو گیمز کے ساتھ. تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جو ٹائم ان کے پاس انٹرٹینمنٹ کا ہے، ان کے پاس ریفریشمنٹ کا ہے، ریکریشن کا ہے، وہ ان ایکٹیویٹیز میں نکل گیا کہ جو ساری کی ساری کیا تھیں؟ بیٹھ کر ایکٹیویٹیز تھیں. تو لہٰذا ہمیں یہ بات دیکھنی ہوگی کہ آپ کو اگر اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان بنانا ہے تو آپ کو اپنی فزیکل ڈیولپمنٹ پر بھی توجہ دینی ہوگی، اور وہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب آپ اپنے آپ کو اویلیبل ریسورسز میں رہتے وہ ایکٹیویٹیز پرووائڈ کریں گے. اگر آپ ایسے کریں گے کہ صبح 6:30 بجے بچہ گاڑی میں جائے، اسکول پہنچے، 2 بجے واپس آئے، پھر کھانا کھائے، آدھا پونا گھنٹہ وہ مختلف ایکٹیویٹیز کرے، 4 بجے وہ ٹیوشن پڑھنے چلا جائے، 6 بجے وہاں سے واپس آئے، شام کو پھر کھانا کھائے، تو اب اس کی فزیکل ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی؟ کیا صرف فائنینشیل کیریئر ہی اس کا کیریئر ہے؟ کیا فائنینشیل گروتھ ہی صرف اصل گروتھ ہے؟ کیا ایجوکیشن زندگی کے لیے ہے یا زندگی ایجوکیشن کے لیے ہے؟ کیا ایجوکیشن کا یہی مقصد رہ گیا تھا کہ بچے کو کچھ چیزیں یاد کروائی جائیں، کچھ چیزوں کو رٹا لائز کروایا جائے اور وہ ایک ایسا طوطا بن جائے کہ جب اسے کہا جائے ان چیزوں کو رٹا لا کر جو ہے وہ بیان کر دے؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کی فزیکل گروتھ، انٹلیکچوئل گروتھ، ایموشنل گروتھ، اسپریچول گروتھ کے حوالے سے کیا ریسورسز ان کو اویلیبل کر رہے ہیں. اور اس کے لیے کوئی بہت ریسورسز بھی نہیں چاہیے. ایک فٹ بال چاہیے اور 20-22 بچوں کو ایکٹیویٹی مل جائے گی، اور ایک گراؤنڈ چاہیے چھوٹا سا. لیکن اس کے اوپر اگر والدین کی توجہ ہوگی، ٹیچرز کی توجہ ہوگی، اسکول انتظامیہ کی توجہ ہوگی تو پھر یہ کام ہو سکیں گے.